الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف۔ یہ سب باتیں ان نے خطوط لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا پختہ ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ نے روکا، اصرار کیا کہ آپ تشریف لے لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی پختہ ارادہ کیا اور سفر کے لیے چل پڑے۔ آپ نے راستے میں حضرت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ قاصد بنا کر بھیجا، حالات کا جائزہ لیں، ہمیں حالات کی مطلع فرمائیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خطوط بھیجے۔ آپ نے اطمینان کے ساتھ سفر شروع کیا، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا قصاص کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا۔ حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور آپ کو پابند کیا کہ آپ گرفتاری دیں اور میں آپ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر تنبیہ کی، فرمایا تم نے خود ہی خطوط لکھے ہیں، تم نے خود مجھے بلایا ہے، اب تم دغا بازی کرتے ہو۔ وہ خطوط اس کو دکھائے مگر وہ تب بھی باز نہ آیا اور اس نے کہا نہیں، میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حضرت نے آپ نے دوسرا قاصد قیس بن مصر بھیجا، عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھی شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پختہ عزم فرما لیا کہ اب ہم قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حر بن یزید مطالبہ گرفتاری کا کرتا ہے، آپ گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہا جی آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین فرمانے لگے سأمضی وما بالموت عار علی الفتح، سأمضی وما بالموت عار علی الفتح اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما۔ یہ دیکھو مسلمان مرد نوجوان یہ موت کو عار نہیں سمجھتا، جب یہ نیت بھی اس کی ٹھیک ہو اور جہاد بھی اللہ کے لیے کرے، یہ موت سے گھبرایا نہیں کرتا۔ خیر آپ نے طویل سفر کیا۔ 2 محرم سن 60 ہجری کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ میدان جنگ سجا، ملاقات ہوئی۔ آپ نے عمر بن سعد سے کہا دیکھو آپ ایسا کرو، 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، مجھے اسلام کی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ جانے کی اجازت دو، میں وہاں جا کر جہاد کرتا ہوں، یا مجھے مدینہ منورہ جانے کا راستہ دو، مدینہ منورہ چلا جاؤں، یا مجھے موقع دو میں یزید سے مل کر بالمشافہ ان سے گفتگو کروں۔ 3 میں سے مجھے کسی ایک چیز کے اختیار دو۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو پیشکش لکھ کر بھیجی، لیکن ابن زیاد نے کہا مجھے صرف ایک ہی بات قبول ہے کہ حسین میری اطاعت قبول کریں، اس کے علاوہ اور کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میدان جنگ سجا، ادھر تو 70 چند ایک لوگ ہیں، ادھر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ حضرت حسین بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان ظالموں نے حضرت حسین کے خیمے تک کو آگ لگائی، بچوں تک کو قتل کیا، ساتھیوں کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک سے آپ کے مبارک سر کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لیکن جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے رہے۔ میں یہی بات پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حق والے ہیں، باطل والے نہیں ہیں، حق پہ ڈٹنے والے ہیں، باطل سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جس بات کو حق سمجھیں اس بات پہ کھڑے ہو جائیں، حضرت حسین کی یاد کو تازہ کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شخصیت نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے، ایک کردار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سنہری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے لخت جگر، پیغمبر کا خون، جسم کا ٹکڑا میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں بھی اسے سبق ملتا ہے، ہم اپنے موقع پہ کھڑے رہیں، جام شہادت نوش کر لیں مگر میدان سے نہ نکلیں۔ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، جس کو حق سمجھتے ہیں وہ حق کہتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اہل پیغمبر، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کا غلام بنائے، نوکر بنائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔